السلام علیکم اسماء یار علی ہاشمی صاحب، آج میں نے آپ کو آپس کی باتیں میں دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میں نے اس سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ جو شادی کی رسومات ہیں، مہندی، مختلف قسم کی ڈول باجا وغیرہ، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ہاشمی صاحب۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور لیکن پھر بھی آپ سے جو سیکھا، جو پیر صاحب کے بیانات سے سیکھا، اس کی روشنی میں جو دنیاوی طور پہ بھی معاشرتی طور پہ بھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اس کے اعتبار سے ہاشمی صاحب اگر تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید برِ صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہمارے جیسے مسلمان، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن شاید ان ہندوانہ رسومات جن سے ہمارا پہلے تعلق رہا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل سکی۔ اگر ہر طرح سے ہٹ کے معاشرتی اعتبار سے بھی اگر آپ تاریخ کے حوالے سے بات کریں، ان ساری رسومات کی جو ہماری شادیوں سے منسلک ہیں، جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو تاریخی اعتبار سے یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں جو اس علاقے میں رہتے رہتے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن شاید ان رسومات سے اور خوشی کے اظہار کے ان طریقوں سے ہم جان نہیں چھڑا سکے جو کہ اس زمینی خطے کے اوپر پاک و ہند کے اندر تھے۔ معاشرتی طور کے اوپر بھی پھر بھی اگر آپ ان کے بارے میں بات کریں تو پیسے کا ضیاع ہے اور فضول خرچی میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں۔ مطلب خوشی کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ مہندی کے ایک رسم کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اگر آپ وہی مہندی کی رسم اپنے گھر میں بھی کر لیں تو شاید 15-20 ہزار روپے کے اندر بھی آپ ان ساری چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں خوشی کا اظہار دل سے ہونا چاہیے، پیسوں سے نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور سوال کا جواب دیں گے؟ اکثر لوگ، میں نے اکثر معاشرے میں لوگ دیکھے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اپنا مکان بناتے ہیں، تو ان کو 30-35 لاکھ روپیہ مل جاتا، وہ اس مکان پہ صرف کر دیتے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کو مکان بنانا چاہیے کہ کوئی اور کام کرنا چاہیے؟ پہلے تو وہ جو پچھلا سوال تھا اس کا تھوڑا سا جواب مکمل کر لوں جو میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کا سلسلہ کا تو آج ایسا ہے کہ یہ تو معاشرتی طور پہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ میری عقل و سمجھ کے اعتبار سے جیسے آج کل کے ہمارے حالات بھی جا رہے ہیں، تو خوشی کا اظہار جو ہوتا ہے وہ دلوں سے اور جذبات سے ہونا چاہیے، نہ کہ پیسے سے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا المیہ معاشرتی طور پہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہم خوشی کا اور غمی دونوں کا اظہار جو ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے اور اس کا زور جو ہے وہ پیسوں کے خرچ کرنے کے اوپر لگاتے ہیں۔ کہ اگر ایک انسان نے کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو اولاد کی شادی کر کے اور ماں باپ کے فوت ہونے سے کتنی خوشی اور کتنا غم ہے، تو اس کا تخمینہ اور اندازہ جو ہے ہم ان پیسوں سے لگائیں گے کہ جو اس نے خرچ کیے ہیں۔ اگر تو اس نے بہت زیادہ پیسے لگا کے ایک بہت بڑا ارینجمنٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خوشی اور غمی جو ہے وہ بہت انتہائی لیول کی ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب یا خوش ہوا ہے کام سے۔ تو اسلامی طور پہ بھی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ اس بات پہ بحث نہیں کر سکتا کہ اسلام کے اندر آپ کو ان روایات جو ہے وہ ہماری اسلامی تاریخ سے ملتی ہیں، جو بہت سمپل اور سادہ زندگی گزارنے کے ساتھ میرا خیال ہے بہت زیادہ آسانی سے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ مطلب 50 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 20 کروڑ روپیہ کسی بھی اماؤنٹ کو خرچ کر کے آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ شادی کرنے والے خوش و خرم رہیں گے۔ وہ ذہنی امانگی اور پلاننگ جو آپس کی ہے ان کی میرا خیال ہے اس سے یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو پیسے خرچ کرنا یا نہ کرنا یہ ایک انسان کا ذاتی فعل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ان ساری چیزوں کا سلسلہ کار کا بہتر ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جہاں تک آپ نے کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ گھر بنا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو چلیں جیسے جو عام طور پہ دیکھا اور سنا کہ جی ہم نے تو جیسے جیسے زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب بچوں کے لیے کوئی ٹھکانہ اور چھت بنا دیں۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ بہت عمومی طور پہ بہت سمپل سے الفاظ میں اگر کوئی انسان یہ بات سمجھ سکے کہ اگر میں نے اپنی ساری زندگی گزار لی اور زندگی کے 65ویں سال جا کے یا 60ویں سال جا کے میں ریٹائر ہو کے 30-35 لاکھ گزرے ہیں، تو میرا خیال ہے میرے ساتھ اور بھی بہت تھے جن کی زندگی گزر گئی ایسے ہی، تو بچوں کی بھی میرا خیال ہے گزر ہی جائے گی اگر ہماری گزر گئی ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، گھر ایک ضرورت ہے، اگر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی بنے تو کوئی اتنا بڑا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس 35 لاکھ سے اگر آپ کے بچے بے روزگار ہیں اور اس قسم کے کوئی مسائل معاشی مسائل کے سلسلے میں پریشان ہیں،
تو بہت بہتر راستہ میرے خیال یہ ہے کہ آپ 35 لاکھ روپے کا اپنے 4 جوان بچوں کو گھر بنا کے دینے کے بجائے اگر ان 4 جوان بچوں کو آپ کاروبار کروا دیں تو شاید وہ بہت سکون سے 4 مختلف گھروں کا کرایہ دے کے بھی رہ سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ساری زندگی بہترین طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں، اور شاید اگر تھوڑی سی زیادہ محنت اور جدوجہد کریں تو اپنے لیے 4 علیحدہ گھر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں نے دیکھا ہے معاشرے میں ہر نوجوان انسان لڑکا پی ایچ ڈی مختلف قسم کے تعلیمات پہ کہ میرا یہ نوکری مجھے مل جائے، یہ وہ چیز حاصل ہو جائے مجھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تعلیم کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، کس حد تک ضروری ہے؟ بھائی صاحب میرے حساب سے تعلیم تو بالکل انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اسکول یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ماحول ہو کہ لوگوں کے ذہن کھلنے شروع ہو جائیں، ان کے ذہنوں کے اندر وسعت آ جائے، تو شاید ان پابندیوں کی اسکول کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت بھی نہ رہے۔ جہاں تک آپ اسپیسیفک فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ انسان کے شوق کی بات کرتے ہیں، تو اس حد تک تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور آپ اس میں ایکسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تعلیم حاصل کرنے کو اتنا لازمی کر دیا ہے جیسے پورے یورپ کے اندر ہے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کے مواقع بھی اسی طرح مہیا کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک پری ریکوزٹ یا ایک پہلا سٹیپ اگر ایک انسان کے اوپر بہت لازمی کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دوسرے سٹیپ کے اوپر بھی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ذرائع ایسے دیں کہ وہ اس پہلے سٹیپ کو کرنے کے بعد اس کو دوسرے سٹیپ میں بھی جانے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ سارے پنجاب کو، جس طرح وہ پڑھے لکھے پنجاب والا نعرہ ہے، آپ سارے پنجاب کو پڑھا دیں گے تو ہماری تو 5% صرف یوتھ ہے جو یونیورسٹیوں میں جاتی ہے۔ اگر باقی 95% بھی پڑھ کے آ جائے گی تو یونیورسٹیوں میں جگہ ہی 5% نوجوانوں کی ہے، تو باقی 95% کیا کریں گے؟ اچھا، میں یہ سوال کروں گا کہ ایک لڑکا ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا بڑی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، تو کیا وہ اس کو کس طریقے سے تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے؟ اشرف، سلسلہ کا ویسا ہی ہے کہ جس طرح میں پہلے اس میں آپ کے سے بات کر رہا تھا کہ میرے نظریے کے مطابق ہم عمومی طور پہ ایک بہت بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ بات ہر جگہ ہر بندہ کوٹ کرتا ہے کہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اور اس کی تو دین بھی حکم دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، دین علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، دین کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کا یا یونیورسٹی میں پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ تعلیم اور علم جو ہے کہنے کو تو ایک ہی چیزیں، لیکن ہمارے ہاں جس کو تعلیم کہا جاتا ہے وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ، کسی بھی فیلڈ کے اندر بہت خاص ایکسل کرنا، بہت خاص طور پہ اس کو اسٹڈی کرنا اور بہت اچھے لیول تک اسٹڈی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ علم جس کا ہمارے دین میں ذکر ہوا ہے، جس کو ہم بار بار تعلیم کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں، وہ ایک بہت ہی مختلف اور منفرد چیز ہے، اس کا اس تعلیم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو بالکل ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہمارے دین نے فرض کیا ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس تعلیم کا جو ہے وہ ایک بہتر انسان، ایک بہتر معاشرہ تخلیق کرنے کے لیے، ذہنوں کو کھولنے کے لیے، ایک مثبت ذہن تعمیر کرنے کے لیے اس علم کا ذکر کیا گیا۔ پیسے بنانے، نوٹ کمانے والی مشین کے لیے بنانے کے لیے انسان کو تعلیم کا یا علم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جس طرح آپ بات کریں کہ ایک بندہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لیا، تو میرے حساب سے جس انسان نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، مطلب پورے یورپ کے معاشرے میں جس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی تعلیم بہت ضروری ہے، تو یہ یورپ کی وجہ سے ہمارے ہاں ضروری ہوئی ہے۔ یورپ میں اگر انگلینڈ میں، امریکہ میں، گوروں میں یہ تعلیم ضروری نہ ہوتی تو ہمارے ملک میں بھی ضروری نہ ہوتی، ہم تو صرف ان کو فالو اور ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر جس انسان نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے وہ معاشرتی طور پہ معاشرے کا ایک بہت مہذب اور کھلے ذہن والا، مثبت ذہن والا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس سے برعکس ہے، ہمارے ہاں تو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے، اور اس کے بعد نوکری نہیں ملتی تو اس کے بعد ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا جی اتنی تعلیم حاصل کرنے کا۔ تو بیسیکلی علم اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے حاصل کی جانی چاہیے، نہ کہ نوٹ کمانے والی اور نوٹ پیدا کرنے والی یا نوٹ بنانے والی مشین کے طور پہ۔ تو اس کے بعد تو یقیناً اگر آپ اس نظریے سے علم حاصل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو یقینی طور کے اوپر جو ہے آپ جو ہے ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔
اور دوسری بات ہاشمی صاحب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پی ایچ ڈی والا کہاں تک تعلیم حاصل کرے، تو دیکھیں انسان اس بارے میں بھی آپ سارے جانتے ہیں کہ بہت جگہ پہ یہ جملہ کوٹ ہوتا ہے کہ انسان ماں کی گود سے قبر کی گود تک جو ہے وہ سیکھتا ہے. تو بالکل تعلیم اور علم کا جو راستہ ہے وہ ایسا ہی ہے. بہت بڑے بڑے دنیا میں جو سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے تھیوریز دی اور ساری دنیا نے ان کی تھیوریز مان لی، تو آنے والے وقت کے ساتھ بہت سی ایسی تھیوریاں تھیں ان بڑے بڑے سائنسدانوں کی جن کے اوپر لوگ 70 سال تک 60 سال تک یقین رکھتے رہے، اور آج جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ تھیوری ہی بالکل غلط تھی. ان تھیوریز کے پیچھے کوئی اصل لاجک اور اصل جو ہے شواہد تھے ہی نہیں. تو ان ساری جو ڈارون کی آپ تھیوری کو جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی انسان جو ہے وہ بندر سے بنا تھا، تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی یقین کیا، لیکن اب سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنا تھا، انسان ایک علیحدہ مخلوق ہے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے یورپ کے معاشرے کو اگر اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیتے تو شاید اس تعلیم اور ان ساری باتوں کا بہت بہتر فرق ہوتا، لیکن ہم نے ان میں سے صرف وہ چیزیں اٹھا کے اپنی معاشرے کے اندر انفیوز کی ہیں اور لازمی کر دی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ ضروری آگے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اگلے سٹیپس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب، معاشرے میں دیکھا گیا کہ لوگ جو پی ایچ ڈی یا بڑی اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ چھوٹی نوکریوں کو ترجیح نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی نوکری ہے، 2 ٹکے کی نوکری ہے، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بہت بڑا گریڈ 19 میں نوکری کرنی ہے. اس نوجوان لوگوں کی جو سوچ ہے جی کیا ہے، ان کو کیا ہے میسج دیں گے آپ اپنے، کیونکہ آپ ایک بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اچھا صاحب، ایک تو اس میں وہی بات کوٹ کروں گا کہ سسٹم کا فرق ہے. جس معاشرے کے اندر پی ایچ ڈی سب سے پہلے ہونا شروع ہوئی تھی تو وہ یقیناً پاکستان نہیں تھا، وہ یورپ اور امریکہ ہی تھا. تو ان کے سسٹم کے حساب سے وہاں پہ جب ایک انسان پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ پی ایچ ڈی کیونکہ ایک ایسی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے کہ جو اسپیسیفک فیلڈ میں کی جا سکتی ہے، 4-6 صنفوں کے اندر یا 4-6 سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی نہیں کی جا سکتی. پی ایچ ڈی ایک سبجیکٹ میں کی جاتی ہے. تو ان کا سسٹم یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ جس فیلڈ کے اندر پی ایچ ڈی، جس سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے وہ اس فیلڈ سے بہت عرصے سے منسلک ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ میٹرک کے بعد اس فیلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیچلرز ماسٹرز کرتے کرتے اس فیلڈ کے اندر پی ایچ ڈی تک پہنچتے ہیں، اور جب وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو یقینی طور پہ بہت اچھی تنخواہ اور بہت اچھی جگہ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس سے پہلے انسان پوری تعلیم مکمل کر لے. تو یقیناً اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ آئیں گے بہت سے ایسے لوگوں کو جو یہاں سے بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈگریز لے کے جاتے ہیں، تو باہر کے ملکوں میں جا کے ان کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس لیول پہ اور اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے والے لوگ بہت اچھی پوسٹ پہ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو لائن میں لائیں تو نوکری چھوٹی اور بڑی ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو کہیں سے تو سٹارٹ لینا پڑتا ہے. مسئلہ صرف یہی ہے ہمارے ہاں کہ ہم تعلیم شوق کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے، ہم پیسے کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں کوئی مناسب اور اپنی سوچ کے اعتبار سے ہماری سوچی ہوئی نوکری اور سوچے ہوئے پیسے نہیں ملتے تو یقینی طور کے اوپر ہم جو ہیں وہ ڈس بیلنس اور مینٹل انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب ایک اور جواب دے دیں، مجھے ایک سوال کرنا ہے میں نے آپ سے کہ اگر کسی آدمی نے بڑی اعلیٰ ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی ظاہر ایک اچھی ڈگری ہے، تو اگر اس کو خدا نخواستہ نوکری نہیں ملتی تو پھر اس کو کیا موپھلیوں کی ریڑھی لگانی چاہیے؟ صاحب جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ علم دین نے جو فرض کیا تھا وہ بہتر انسان بنانے کے لیے انسان کے اوپر دین نے علم جو ہے تعلیم حاصل کرنا فرض کیا تھا. تو علم اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو بہتر انسان ہی بناتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. روزگار تو آپ کا جو بھی ہو، جس طرح بھی ملے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ریڑھی بھی لگانی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حد تک نہیں ہے، کیونکہ اچھا انسان بھی ریڑھی لگا سکتا ہے، انسان ہی ریڑھی لگاتے ہیں. تعلیم اس چیز کی کبھی گارنٹی نہیں دے سکی معاشرے میں. جس طرح کہ آپ سوال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انسان کسی بہت اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہی لگے. تو اگر ان ساری باتوں کو آپ ویسے بھی ان ساری باتوں کا موازنہ کر لیں آپس میں تو اس کا مقصد بھی میرا خیال ہے یہی ہے کہ نوکری آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی اور بڑی نوکری ان ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پی ایچ ڈی بندہ اٹھا لیں کہ جس نے محاورت، میں مثال کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے
फिजिक्स के अंदर एक पीएचडी की है या मैथ्स के अंदर पीएचडी की है, और पीएचडी करने के बाद फिजिक्स के अंदर आप उसको एसोसिएट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में लगवा दें, वो बहुत खुशी से वो नौकरी करेगा, 70-80 हज़ार रुपया तनख्वाह लेगा। लेकिन इसके बरक्स उसी बंदे को जिसने पीएचडी की है मैथ्स के अंदर और वो एक एसोसिएट प्रोफेसर, डीन ऑफ फैकल्टी किसी ऐसी अच्छी पोस्ट पे है जहाँ पे उसे गाड़ी मिली हुई है, लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, सारी सहूलियात उसको कंपनी ने दी हुई है, उसी बंदे को आप जाके कहें कि मैं आपको ऐसी नौकरी देता हूँ जिसमें आपको 2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी भी इससे बेहतर मिलेगी जो आपको मिली हुई है, घर इससे बेहतर मिलेगा, सहूलियात इससे बेहतर मिलेंगी, लेकिन काम मैथ्स का वो बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाना, आपने बस मेरे एक दफ्तर में बैठ के मेरा ये काम करना है। तो मेरे हिसाब से इस माशरे के अंदर जैसा आप सवाल और जिन लोगों के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, तो आप भी और सुनने वाले सारे इस बात पे एग्री होंगे कि बहुत सुकून से वो बंदा जिसने मैथ्स में पीएचडी या फिजिक्स में पीएचडी की है, वो अपनी फील्ड को छोड़ के 1 लाख रुपए तनख्वाह को छोड़ के बहुत सुकून से आपके पास 2.5 लाख रुपए में तनख्वाह पे काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पीएचडी उसने की है वो उसने पैसे कमाने के लिए भी नहीं की, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। उस सिलसिले में उसे जो मर्जी नौकरी मिल जाए, जो मर्जी काम मिल जाए, वो सिर्फ एक दिल की तसल्ली है कि पीएचडी करके बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पीएचडी करने के बाद उसकी नौकरी से मजीद अच्छी नौकरी, मजीद अच्छे पैसे आप उस बंदे को ऑफर करें तो वो बहुत आसानी से आपके पास आके काम कर लेगा। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे एक सवाल करना है कि आजकल के नौजवानों ने किसी मखसूस चीज़ के ऊपर महारत हासिल की है, किसी डिग्री हासिल की है किसी मखसूस शोबे के अंदर, तो खुदा न खास्ता वो काम उसको नहीं मिलता, तो उसको क्या उसी काम के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसके बरक्स कोई और काम इख्तियार कर लेना चाहिए? सर ये तो मेरे हिसाब से सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक खास सब्जेक्ट के अंदर एक खास फील्ड के अंदर 8-10 साल लगा के मेहनत की और पढ़ा है तो आप उस फील्ड को छोड़ दें। आप बिल्कुल उस फील्ड के अंदर कोशिश करें, लेकिन मसला ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आपको घर को सपोर्ट भी करना है, अपने आप को भी देखना है, घर को भी चलाना है, तो मेरा ख्याल है आप फॉर द टाइम बीइंग कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी उन ज़रूरियात को पूरा कर सके आप वो शुरू कर सकते हैं। साथ साथ आप बेशक कोशिश रहें अपनी फील्ड के अंदर जाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आपको फील्ड की नौकरी नहीं मिली तो आप भूखे मर जाएंगे या घर वालों को भूखा मार देंगे। कोई भी काम करें, कहीं से भी स्टार्ट लें, बेशक कि उस फील्ड के अंदर जो आपकी खास फील्ड है जिसके अंदर आपके पास स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर जाने की कोशिश करते रहें, लेकिन जब तक उधर नहीं जा सकते तो ज़िंदगी के बाकी मामूलात चलाने के लिए तो आपको अगर कोई भी काम करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है इंसान को करना चाहिए, इसमें कोई हद तक नहीं है। मैं वही जो पहले भी आपको मिसाल दी कि एक बंदे ने पीएचडी अगर की है, उससे ज़्यादा अच्छी तनख्वाह आप उसको किसी भी काम के लिए दे दें तो वो करना शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत के तहत अगर आपको ज़रूरत के तहत भी कोई और काम करना पड़ता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हद तक नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मेरा ख्याल है कोई ज़हनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। असल में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़हनी तसल्ली का होता है, और वो हमारी ज़हनी तसल्ली हमारे माशरे में अलमिया ये है कि हमें सुकून जो है वो सिर्फ पैसे से मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिलता। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके 25-30 हज़ार रुपया कमा के आपकी तसल्ली नहीं होती, इसलिए आप वैसा काम नहीं करते, और उसके अलावा आप कर्जे में भी जा सकते हैं, बेरोजगारी का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन काशिफ साहब, उन लोगों का ये सवाल होता है कि हमने इतना पैसा लगा के एक डिग्री हासिल की है तो इस डिग्री को हमने ज़ाया क्यों किया है, हमने एक शोबे के अंदर इतनी मेहनत की है, इतने साल खर्च किए हैं, तो हम इससे इस्तेफादा क्यों ना हासिल करें? तो फिर क्या करें, वो बताएं उनको। सर उसमें सबसे बड़ा तो जो ख़राबी है वो हमारे सिस्टम की है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने सिर्फ आधा सिस्टम अडॉप्ट किया है कि तालीम लाजमी करनी चाहिए, उसके आगे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या मौके देने हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है, इसमें सिस्टम का, गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी मौके पे भी जाके अकल और आपको समझ आ जाए, अगर पीएचडी करके भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे ख्याल आपको उस वक्त तो समझ में ले आना चाहिए कि असल में ये सारी चीज़ें जो थी बेहतर इंसान बनाने के लिए ज़रूरी हैं जो इस्लाम ने दी हुई हैं, और हमारे सिस्टम के अंदर तो उस लिए भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूरोप को और बाकी महज़ब माशरों को दुनिया के कॉपी करके हम ये तालीम हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसने तो जो गलती कर ली है, एटलीस्ट अपने आस पास के लोगों को ज़रूर गाइड कर सकता है, अपनी आने वाली नस्लों को ज़रूर बेहतर तरीके से रहने के लिए आमादा कर सकता है। अच्छा काशिफ साहब, मैंने कोई शाह साहब, मैंने कोई ऐसे हज़रात, ऐसे लोग भी यंग देखे कि जो अपनी फील्ड में या अपनी उस चीज़ में बड़े कामयाब हुए हैं और 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी तनख्वाह में से खर्च भी नहीं कर रहे, बल्कि बैंक में जमा करवा रहे हैं वो लोग पैसे, और उनको खर्च भी नहीं करते, कंजूस मक्खी चूस हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? सब
معاشرتی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو ہم جن مہذب معاشروں کو کاپی کر کے اپنی زندگیاں ان کے اصولوں کے اوپر استوار کرنا چاہتے ہیں ان میں بھی یہی سسٹم ہے. اگر آپ اسلام کو دیکھ لیں تو اسلام میں بھی یہی سسٹم ہے کہ پیسہ منجمد نہیں ہونا چاہیے, سرکولیشن کے اندر رہنا چاہیے. تو جہاں پہ بھی اگر آپ پیسے کو منجمد کرنے کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ معاشرتی اصولوں کے بھی خلاف جائیں گے, دینی اور اسلامی اصولوں کے بھی خلاف جائیں گے. پیسے کو بیسکلی مارکیٹ میں سرکل کرنا چاہیے. جن مہذب معاشروں کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے سسٹم ایسے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, انہوں نے 2-3 نسلیں ایسے محنت کر کے ٹرین کی ہیں کہ اب ان کے معاشرے میں سسٹم بن چکا ہے کہ ہر انسان کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کو خرچ کرتا رہتا ہے, کسی بھی طور سے کرے, کسی بھی طریقے سے کرے, کاروبار کو بڑھانے کے لیے کرے, لوگوں کی مدد میں کرے, سیر و تفریح کے اندر خرچ کرے, پیسہ سرکولیشن میں رہتا ہے. تو یہ تو اکانومی کا سب سے بہتر اور سب سے افضل اصول بھی ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کو, ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو پیسے کو آپ نے سرکل اور روٹیشن کے اندر رکھنا ہے. یہ میرا خیال ہے خام خیالی اور بے وقوفی ہوتی ہے. اگر غیر مسلم لوگ بھی اس سسٹم کے اور اس اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو تو بہت سکون سے ہم لوگوں کو ان اصولوں کے اوپر چلنا چاہیے جن کا ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے, جس کے لیے زکوٰۃ بھی فرض کی گئی تھی سب کے اوپر, کہ پیسے کو سرکولیشن میں رکھیں. قرض حسنہ بھی بیسیکلی اسی لیے جو ہے اسلام نے بتایا تھا کہ سود پہ پیسے دینے سے بہتر یہ ہے کہ ایک پیسہ اگر آپ نے اپنے پاس منجمد کر کے رکھا ہوا ہے اسی پیسے کو اگر آپ کسی بے روزگار انسان کے اوپر خرچ کر سکیں اور اس کا روزگار جو ہے وہ اس کو روزگار کے لیے اس کو استعمال کر سکے تو وہ بہت سکون سے اس نفع میں سے آپ کا منجمد پیسہ بھی واپس دے دے گا اور خود بھی ایک عزت دار زندگی اور بہتر روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو میرے حساب سے تو دینی اور معاشرتی دونوں اعتبار سے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیڈ منی جو ہوتی ہے, اسٹک منی جو ہوتی ہے, وہ شاید آپ کی اپنی ذاتی تسلی کے لیے تو کافی ہوتی ہے بینک میں پڑی ہوئی, لیکن ملک کو, معاشرے کو, ہر چیز کو اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے. لیکن ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے ایک پچھلے بیان میں کہا تھا کہ ہر انسان کے لیے سیونگ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور کچھ حضرات میں نے دیکھا کہ 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور اس میں سے 10-20 ہزار روپے گھر کا خرچہ ہے, 1,70,000 روپے بینک میں جمع کروا رہے ہیں, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے, وہ بالکل نہ کام کا نہ اناج کا. اس کے بارے ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے, ان نوجوان لوگوں کو؟ بھائی صاحب, سیونگ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. انسان کو اپنے اچھے برے وقت کے لیے سیونگ کا بالکل رکھنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اسے مجبوری کے وقت میں لوگوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے. لیکن جس طرح کی آپ نے مثال دی تو دیکھیں, ایک میرے حساب سے جو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو بہت مناسب تناسب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کمانے کے بعد آپ کے پاس اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ 1 یا 2 مہینے آپ اس سیونگ سے گزار دیں. اس سے زیادہ سیونگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر 2 لاکھ روپے میں سے 1,70,000 روپیہ سیو کریں گے تو اس کا مطلب ہے 1 مہینے میں آپ نے 1 سال کا خرچہ سیو کر لیا. تو وہ بیسیکلی سیونگز میں نہیں آئے گا. سیونگز بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے آپ کی انکم کے, کہ جو کہ میرے تناسب سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے تو آپ ہر مہینے جو ہے وہ 10,000 روپیہ سیو کریں تاکہ آپ 1 سال نوکری کرنے کے بعد 1 سال کی تنخواہ یا 1 سال کا اپنا خرچہ سیو کر سکتے ہیں. اس سے بڑی جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ سیونگ میں نہیں آئے گی, وہ کنجوسی میں آئے گی اور وہ پیسے کو منجمد اور معاشرے کو ڈسٹرب اور خراب کرنے کے اندر آئے گی. اور اگر ایک بندے کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے یا 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو اس کے گھر کے اخراجات 30,000 روپے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے پیسوں کا استعمال کس طریقے سے کریں؟ دیکھیے, خرچے کا تناسب تو میں نہیں کہہ سکتا. 2 لاکھ روپے لینے والا اگر 30,000 روپے میں گزارا کر رہا ہے تو میرے حساب سے تو آج کل کی مہنگائی کے حساب سے مشکل ہے. لیکن اگر وہ اتنی سادہ اور اچھی عزت دار زندگی گزار رہا ہے کہ 30,000 روپے میں گزارا کر سکتا ہے وہ عزت کے ساتھ, تو میرے حساب سے بہت اچھی بات ہے. باقی جو وہ پیسہ ہے اس کا, وہ اس کو میرے حساب سے بہت اچھے کاموں میں صرف کر سکتا ہے, لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور اگر اتنا جگرا اور دل وہ نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کی مدد میں وہ پیسے واپس لیے بغیر لوگوں کو دے سکے تو وہ قرض حسنہ کے طور پہ اس کے بہت سے ایسے استعمال کر سکتا ہے. مطلب کسی غریب بے روزگار بندے کو وہ ایک ایسا بزنس شروع کروا سکتا ہے جس میں ریڈی بھی ہو سکتی ہے, جس میں جنرل اسٹور بھی ہو سکتا ہے, جس میں ہوٹل بھی ہو سکتا ہے, جس میں کچھ چھوٹی سی موبائل شاپ ہو سکتی ہے, جس میں ایزی لوڈ کا بزنس ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے بزنس ہیں جن کے اندر وہ پارٹنرشپ کے اوپر بھی کسی بندے کے ساتھ کام کر سکتا ہے کہ اس کو نفع بھی ملے, اس کے پیسے بھی سیف رہیں اور ایک اور بندے کا روزگار بھی اس سے منسلک ہو جائے. اور اگر اس طرح بھی نہیں کرنا چاہتا تو کچھ ٹرمز کے اوپر, کچھ شرائط کے اوپر اسٹامپ لکھ کے, کوئی گارنٹی لے کے, کچھ ایسے سسٹمز کے ساتھ ان پیسوں کا انویسٹ کر سکتا ہے کہ جو پیسے اس کے پاس 1,70,000 روپیہ 1 مہینے کے بعد وہ پورے سال اور اگلے 5 سالوں کے لیے اس کے پاس منجمد پڑے رہیں گے. اس 1,70,000 روپے کو
वो 1 साल बाद वापस भी अगले बंदे से ले सकता है और उसको भी एक ऐसे रोजगार के साथ मुंसलिक कर सकता है कि जिसके बाद उसको किसी की मदद की और किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत से सिस्टम है कि जिसके ऊपर इंसान सोचे, जो माशरे में प्रैक्टिस हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनके ऊपर चल के वो बहुत सुकून से अपना पैसा भी सेव रख सकता है, लेकिन उसको एटलीस्ट सर्कुलेशन में इस तरह से ला सकता है कि उसको लॉस भी नहीं होगा, उसको नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन लोगों की जिंदगियां जरूर बेहतर होती रहेंगी उसके 1,70,000 रुपए से। शाह साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से तजर्बेकार आदमी हैं, आप बड़े अच्छे जवाब दिए हैं आपने। तो मुझे ये बताएं कि माशरे में हमें तलकात किस हद तक रखने चाहिए? एक नॉर्मल आदमी को जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपया है, मैं वैसे अंदाज़े क्या है, उसको अपने तलकात किस हद तक और किस जगह पे और किस तरीके से रखने चाहिए? हजरत, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, शायद इस काबिल तो नहीं है हम कि जितनी तारीफ आपने हमारी कर दी, जो कुछ भी है हमारे पास वो आपकी सोबत और आपके साथ बैठने से ही हासिल हुआ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है हाशमी साहब, तो मेरे जहन के हिसाब से सरकार मौला अली का ऐसे किसी भी ताल्लुकात और इस किस्म के सवाल के बारे में सरकार मौला अली का भी फरमान है कि ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त नहीं इंसान को बनाने चाहिए, मुश्किलात का बायस बनता है इंसान। प्रोफेसर साहब की भी गुफ्तगू आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी इस टॉपिक के बारे में, तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने बात की थी वो बहुत बेहतर बात की थी उन्होंने, कि ताल्लुकात इंसान को अपनी ज़रूरत के एतबार से ही बनाने चाहिए। उसकी वजह एक ये भी है कि अगर आप 50,000 रुपया जिस तरह आपने मिसाल दी तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपके ऊपर घर वालों की, बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की, माँ बाप की बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको आपको पूरा करना है। अगर पैसे का मसला आपको नहीं भी है तो ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात बनाएंगे तो बहुत से ऐसे ज़रूरी रिश्ते होते हैं जो माशरती एतबार से भी पूरी दुनिया के अंदर और हमारे बिलखुसूस दीनी एतबार से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत के हामिल हैं, जिसमें माँ बाप, बीवी, बच्चे हैं आपके, बहन भाइयों को अगर आप अलहदा भी कर दें, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात भी बनाएंगे और पैसे के मसाइल आपको नहीं भी हैं, तो तब भी इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त हो सकता है अपने उन ताल्लुकात में खर्च कर दें कि जिनसे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, जिनको आपकी ज़रूरत भी नहीं है, जिससे अगले लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपनी अयाशी, अपने ज़हनी सुकून और अपनी पसंद के लिए वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। और उसके बरक्स हो सकता है उसी टाइम में आपके बीवी बच्चों को, जो आपकी बिलखसूस माशरती और दीनी जिम्मेदारी हैं, वो अगर टाइम और वो वक्त आप उनके ऊपर खर्च करें तो शायद उनकी बेहतर तरबियत कर सकें, उनको बेहतर इंसान बना सकें। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात या वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर के ताल्लुकात जो है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी माशरे में भी ऐसा नहीं होता और दीन भी हमारी इजाज़त नहीं देता, लेकिन शायद माजरत के साथ हमारे माशरे के अंदर वेले रहना और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बनाना ये बहुत एक इज़्ज़त की बात समझी जाती है कि, लेकिन एक्सपीरियंस ये भी बताता है कि ऐसे ताल्लुकात शायद ज़रूरत वक्त इंसान को कभी भी काम नहीं आते। अच्छा शाह साहब, काफ़ी टाइम लिया आपका मैंने, तो मुझे ये बता दें कि इस वक्त माशरे में बेसुकूनी की वजह क्या है? क्या नौकरी का ना मिलना ये बेसुकूनी है कि अल्लाह के जिक्र से दूर होना ये बेसुकूनी? सब असल में मेरा ख्याल है हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पैसे की तकसीम जो है वो सही तनासब से नहीं है और हमने अपनी ज़िंदगियों के मुकम्मल दारोमदार जो हैं वो पैसे के ऊपर बना लिए हैं। तो हमारे माशरे में तो सबसे आसान डेफिनेशन जो अमूमी तौर पे लोग देते हैं, जिसके पास पैसा है वो पुरसकून होता है। बेशक वो अंदरूनी तौर पे जितना मर्जी परेशानी का शिकार हो, माशरा उसे पुरसकून समझता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हमेशा परेशान हाल ही आपको मिलेगा। हमारे माशरे में तो डेफिनेशन इसकी ही है। लेकिन जो सवाल आपने किया, यकीनी तौर के ऊपर आज के सब दीनी एतबार से अगर हम देखें तो अपनी ज़िंदगियों को बहुत सादा और पुरसकून अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सादगी और ज़रूरत के तहत ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। 1,000 रुपये में भी गुजारा हो सकता है और 1,00,000 रुपये में भी गुजारा नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप इंसान के ख़मीर की और इंसान की रूह की बात करें तो जैसा कि हम इस बात के ऊपर एग्री कर चुके हैं कि बहुत सी लेक्चर्स के बाद और बहुत सी डिस्कशंस के बाद कि असल में इंसान के अंदर जो चीज़ है वो रूह है। अगर रूह निकल जाए तो वो मुर्दा होता है और उससे हम जाके मनो मिट्टी के नीचे दब आते हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रूह कुरान भी बताता है, बहैसियत मुसलमान हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि रूह जो है वो हमारे रब्बी है, वो अल्लाह का हुक्म है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत आसान सी डेफिनेशन ले लें कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको कभी आप सीमेंट का या लोहे का पैच नहीं लगा सकते। उसको अगर आपने ठीक करना है या ढालना है या उसकी किसी भी ख़राब हालत को ठीक करना है तो मिट्टी को आप मिट्टी से ही ठीक करेंगे, मिट्टी को लोहे से या मिट्टी को किसी और मटेरियल से ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप इस बात को मानते हैं
کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے اور انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو میرا خیال ہے دائمی اور ہمیشہ حاصل رہنے والا اور بڑھنے والا سکون جو ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر میں ہی مل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بھی اللہ کی سوچ کے ساتھ ملائیں اور اس کے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حساب سے اگر کر لیں تو شاید بہت سکون سے ہم جو ہے وہ بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، آخری ایک سوال آپ سے کر رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ انسان کی عام نوجوان جو باتیں میں کر رہا ہوں نوجوانوں کی، آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو یقیناً اس کو اور کوئی کام کاج تو نہیں ہوتا تو وہ مسجد کا رخ پکڑ لیتا ہے. میں نے آج جو دیکھا ہے میں نے وہی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نوجوان لوگوں کو کیا میسج دیں گے، کیونکہ آپ ایک خود بھی جوان ہیں، خود بھی کام کر رہے ہیں اور بچہ کام کر، کہ نوجوانوں کے لیے زندگی میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کرے کہ ان کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جائے؟ بڑا خوبصورت اور انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. معاشرے میں دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک عمومی طور پہ ایسی ڈیوٹی ہے کہ انسان باقی ساری معاشرتی ذمہ داریاں جن میں بچوں کی شادی کرنا، گھر بنانا، ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے، دفتر سے ریٹائرمنٹ لے لے، کام سے ریٹائرمنٹ لے لے، تو اس کے بعد بہت سکون سے ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد جانا شروع ہو جائے. معذرت کے ساتھ مجھے اس کے علاوہ تو اور کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا بزرگوں کا جانے کا، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ ہماری مسجدوں میں محلوں میں آپ دیکھ لیں، بزرگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں بھی بیٹھ کے محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، باہر چوکوں پہ بھی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں میرے حساب سے. تو معذرت کے ساتھ اگر جوانی میں اور اللہ کو تو جب بھی کوئی انسان سمجھ لے یا پانی کی نیت کرے تو یہ نہیں ہے کہ آپ جوانی میں ہی اللہ کو پائیں، بڑھاپے میں آپ اللہ کو نہیں پا سکتے. جس کو جس وقت ہدایت مل جائے بہتر ہے، لیکن ٹائم پاس اور مجبوری کے تحت ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی نوجوانوں کے لیے تو میرا یہی میسج ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے زندگیوں کو آسان کریں، اپنے ذہنوں کے اوپر جو ہے باقی ساری معاشرتی ذمہ داریاں بالکل نبھانی چاہیے، ان سے میں منحرف یا ان سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے وہ اپنے اندر ضرور رکھیں. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد آپ کے دل میں رہے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو سوچیں اور جو ہے نا شر کے خیالات بھی آپ سے بچیں گے. کوئی بھی ایسا ذکر جو آپ کو سنت اور حدیث کے اندر ملے جو آپ کر سکتے ہو. درود ابراہیمی ایک بہت احسن اور بہت افضل ذکر ہے، اگر اس کو آپ دہرا سکیں، اللہ کو یاد میں رکھ سکیں. بہت آسان سا کام ہے کہ مطلب آپ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل اور ہر فعل کو ادا کرنے سے پہلے ایک دفعہ اگر اللہ کو آپ ذہن میں لے آئیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی زندگیوں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت بہتر اور بہت آسان اور بہت مثبت زندگی بھی گزار سکتی ہے. اور انقلابی تبدیلی میرا خیال ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو صرف یاد رکھنے کے ساتھ بھی آپ کی زندگیوں میں آ سکتی ہے. صرف زندگیوں کو سمپل آسان بنانے کی کوشش کریں. بہت زیادہ دوڑنا دولت کے پیچھے اور بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے نہیں انسان کو جانا چاہیے، ذہن نہیں دوڑانا چاہیے، خود کو شانی رہنا چاہیے. ان دا اینڈ یہ چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مادی دولت کو اپنے ساتھ آگے لے کے گیا ہو. میرے خیال ہے یہ بات ہم سارے جانتے ہیں، ہم سارے دن میں ہزاروں دفعہ کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اور اس عمل کم ہونے کی وجہ میرے حساب سے یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ صرف لاشعور کے اندر ہے. شعوری طور پہ باقی ساری چیزوں اور مجبوریوں، پریشانیوں، ضروریات کے سامنے ہم اس خیال کو بہت پیچھے کہیں چھوڑ آتے ہیں. تو صرف اللہ کے خیال کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کو صرف ذہنوں میں ہمہ وقت رکھنا ہر کام کے ساتھ میرا خیال ہے صرف یہی چیز بہت بڑی تبدیلی اور انقلابی تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ آپس کی باتوں جو پروگرام ہے اس میں آئیں اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا. اللہ حافظ.